سامعین کرام، اولیاء کرام اور اللہ کے بہادر سپاہی جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو دین کو تقویت ملتی ہے۔ ایک پیارا سا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور مسلمان سخت حالات میں تھے، اس وقت عالم اسلام کے دل میں ایک ہی نام گونجتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لوگ آوازیں دیتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کو، لوگ دلوں سے پکارتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر مشکل وقت میں پیران پیر غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در فیض پر حاضر ہوتے یا پیغام بھیجتے۔ وہ آپ سے دعا کرواتے اور اپنے جہاد کی کامیابی کے لیے مدد کی درخواست کرتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط بھیجا، یا شیخ میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں، دعا فرمائے میں کامیاب ہو جاؤں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، اے صلاح الدین، تم حق پر ہو، اللہ کے دین کی نصرت کر رہے ہو، ڈرو مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ اور یہ دعا سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے روحانی تقویت کا ذریعہ بنی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالی نے انہیں بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اولیاء کی دعاؤں اور بہادروں کی کوششوں سے دین کے قلعے مضبوط ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، ہمیں اپنے اولیاء کرام کی محبت اور ان کے فیضان سے حصہ نصیب فرما۔ پیرے پیران غوث جلی آپ ہیں۔